السلام عليك يا ولي الله. الحمد للہ رب العالمین. اس وقت ہم قاہرہ شہر سے قطب الاقطاب غوث الاغواث زمزم الاسرار معدن الانوار سیدنا امام ابو الحسن علی شاہ ولی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے اس سفر میں چودھری شاہد صاحب، علامہ حسن فردوسی اور علامہ سید احمد رضا شاہ صاحب. اس وقت ہم قاہرہ سے ہمیسرہ کی طرف جا رہے ہیں جو تقریباً 1000 کلومیٹر ہے. اس کو طے کرنے کے لیے 14 گھنٹے کی ڈرائیونگ درکار ہے. گو کہ سفر بہت طویل ہے، مگر جس عظیم ہستی کی طرف جا رہے ہیں جو اللہ کے ایک عظیم ولی ہیں سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی، ان کی یادوں میں یہ وقت بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی پیارے طریقے سے گزرا. الحمدللہ 14 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد ہم قریہ شاذلیہ میں پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ اب ہم پہلے مسجد کی طرف جائیں گے، مسجد میں نماز ظہر ادا کریں گے. اس کے بعد سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام، آپ کے مرقد پر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. یہ گنبد ہے حضرت سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مسجد اقدس کا، اور شیخ اس وقت تشریف لے جا رہے ہیں. اس وقت ہم قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمہ اللہ کی مسجد شریف میں موجود ہیں. یہ ایک عظیم الشان مسجد ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے بعد ہم مزار شریف پہ حاضری کے لیے جا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اس وقت ہم سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمہ اللہ کے مزار شریف کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ 12 دری اسٹائل کی محرابیں بنی ہوئی ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے چاروں جانب اس قسم کے یعنی ڈیزائن کی 12 دریاں بنی ہوئی ہیں، جن میں سے پہلی 12 دری سے ہم گزر رہے ہیں. اس کے بعد پھر یہاں سے جیسے میں باہر نکلوں گا تو دائیں جانب میرے پہاڑ ایک کالے رنگ کا، اور اس کے مزار شریف کے اس جانب پہاڑ ہے، اور 12 دریاں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہاں پر سامنے جب ہمارے سامنے مزار شریف کی دیواریں آ گئی ہیں، اور اس کے اس جانب اس مزار شریف کے دائیں جانب فرنٹ سائڈ میں بھی 12 دری ہے، اس جانب بھی 12 دری ہے، اور اس کے دروازے کی طرف بھی 12 دریاں بنی ہوئی ہیں. یہ مزار شریف ہے. اس وقت اس کا بیک سائڈ ہے مزار شریف کا، اور کھڑکیاں ہیں مزار شریف کے نیچے کی جانب. اندر سے مزار بہت وسیع ہے الحمدللہ رب العالمین. اب یہ ایک 12 دری جس کا میں نے ذکر کیا، تو ایک 12 دری یہ اسٹائل بنا ہوا ہے، اور سامنے کی جانب بھی ہے. اس وقت 12 دری کے اندر سے آپ کو سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار شریف کی بلڈنگ ہے.
یہ بھی اس کی ایک مین انٹرنس ہے جو آپ درمیان میں ایک بڑا دروازہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اوپر یہاں پر قطب آفتاب غوث الغواص سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی کا نام بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو۔ اور 12 دریا آپ نے اس جانب بھی دیکھی، اب یہ نام وہاں پہ آپ کا الحمدللہ یہ لکھا ہوا واضح نظر آ رہا ہے، اور تفصیل کے ساتھ لکھا، اور خاص طور پہ آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوگا کہف امن للطلاب، یعنی وہ لوگ جو امن کے متلاشی ہے۔ سیدنا امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ان کے لیے ایک امن کی غار ہے۔ شيخ كبير في طريقة الشاذلية في باكستان. أنا شرفت سيدنا الإمام علي سيدنا الحسن الشاذلي. جی میں السلام علیکم یا ولی بسم اللہ السلام علیکم یا ولی اللہ۔ ایک مرید صادق جب اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی کیفیات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ الحمدللہ اس وقت ہم اللہ کے اس عظیم الشان ولی کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کے دل پوری دنیا میں کھینچتے ہوئے آتے ہیں، اور یہ عظیم الشان ولی ہیں کہ جنہوں نے خود فرمایا کہ قدمی ھذہ علی جبہۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی پیشانی پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم الشان ولی ہیں کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر کہ آج رات میں نے اپنا نانا جان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی میراث محمدی لے لی ہے، اور میرے ہاتھ میں آسمان کے خزانوں کی کنجیاں حوالے کر دی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے اولیاء کی پیشانیاں میرے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایسی عظیم الشان ہیں، قیامت تک اولیاء آپ کے در سے فیض لیتے رہیں گے، اور آپ کے در سے ولایت کے درجات کو حاصل کرتے ہیں، بلکہ آپ ہی کی بارگاہ سے لوگوں کو ولایت کے پروانے ملتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ وظائف ہیں جو امت مسلمہ کے تمام سلاسل میں جاری و ساری ہیں، اور ان میں سے ہر وظیفے کے بارے میں، ہر ورد کے بارے میں یہ امت میں معروف ہے کہ ان کو پڑھنے سے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جیسے کہ حزب البحر شریف ہے کہ تمام سلاسل میں جاری و ساری ہے۔ اسی طرح آپ کا درود تاج ہے جو تمام سلاسلوں میں جاری و ساری ہے۔ اسی طرح دلائل الخیرات جو درود شریف کی عظیم کتاب ہے، جو آپ ہی کے سلسلے کے ایک بزرگ سیدنا سلیمان جزولی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کتاب ہے، جس کو پڑھ کے لوگ ولایت حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہی کے پوتے مرید ہے کہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، جس سے تمام امت مسلمہ مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک اس قصیدہ بردہ شریف سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اے رب کریم تو کریم ہے، اور جو تو نے ہمارے مرشد بنائے، آقا بنائے، ہمارے استاد بنائے رب کریم، انہیں بھی تو نے کریم بنایا اور سعادت گھرانے سے بنایا۔ اے رب کریم کریموں کی بارگاہ میں موجود ہیں، ان کریموں کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم، جتنے بھی احباب میرے ساتھ یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں اور دیگر احباب موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا یا نہیں کہا ہے رب کریم، جو ہمارے احباب ہیں، مریدین ہیں، دوست ہیں، رشتے دار ہیں، جاننے والے ہیں، اے رب کریم تو سب کی مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے تو پھر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم سیدنا امام ابوالحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی پریشانیاں، تکالیف، رنج و غم، مصائب و علم، قرض داریاں، بے روزگاریاں، بیماریاں،
آپس کے ناراضگیاں اور سینوں کے کینوں کو دور فرما دے۔ اے رب کریم تو سب کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے رب کریم تو حبیب علیہ السلام کو تو پھر دنیا آخرت میں کامیاب فرما دے۔ اے رب کریم جتنے علماء کرام میرے ساتھ اس وقت یہاں میں موجود ہے، اے رب کریم ان کے نیک عزائم کی تکمیل فرما دے۔ اے رب کریم انہیں علم نافع اچھے طریقے سے سیکھنے کی اور اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب کریم تو حبیب علیہ السلام کے تو پھر ان سب پر خصوصی کرم فرما دے۔ امت مسلمہ کی خیر فرما دے۔ اے رب کریم تو تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، بالخصوص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم اس امام برحق کے طفیل ہم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں۔ اے رب کریم تو مسلمانوں کو بکھرے ہوئے شیرازوں کو جمع فرما دے، تو مسلمان حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما دے۔ اے رب کریم کتنے احباب نے، کسی نے اپنے رزق کے لیے دعا کے لیے کہا، کسی نے بچوں کے رشتوں کے لیے کہا، کسی نے امتحانات میں کامیابی کے لیے کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اے رب کریم تو سب کچھ جانتا ہے۔ اے رب کریم امام شاذلی رحمہ اللہ کے وسیلے سے ہم سب عرض گزار، اے رب کریم تو ان سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے رب کریم تو ہماری مرادوں کو پورا فرما۔ اے رب کریم تو ہم پہ وہ انعام نازل فرما جو تو نے اپنے اولیاء کرام پہ نازل کیا۔ اے رب کریم وہ فتوحات عطا فرما جو تو نے اولیاء کرام کو عطا فرمائی۔ اللهم انا نسألك خير كل شيء ما سألك منه نبيك عليه السلام، ونعوذ بك من شر كل شيء ما استعاذ بك منه نبيك عليه الصلاة والسلام۔ يا رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اے رب کریم میرے ساتھ جو حضرات موجود ہیں ان میں حضرت علامہ حسن فردوسی، حضرت علامہ سید رضا علی احمد رضا اور حضرت علامہ صفدر صاحب، اور اس طرح ہمارے دوسرے حضرت علامہ حسن لاہور کے، رب کریم ان سب کا آنا بھی مقبول فرما، اور ان کی مرادوں کو پورا فرما، اور علم دین کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم شاہد بھائی ہمارے باہر ہیں، اور بھی دیگر احباب ہے رب کریم جو پاکستان میں دیگر جو آنا چاہتے تھے لیکن حالات اور وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں آ سکے، رب کریم ان سب کو بھی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين۔ یہ خطبہ کتاب سیدنا امام ابوالحسن شاذلی المغرب، جسے المملکۃ المغربیہ کہتے ہیں، انگلش میں موراکو کہتے ہیں، اس علاقے میں آپ مغاربہ میں ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں آپ پیدا ہوئے اور وہیں پر آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر آپ سیاحت کے لیے نکلے، شیخ کی تلاش میں نکلے، تو پھر بغداد شریف میں آپ کی رہنمائی کی گئی، تو آپ پھر بغداد شریف تشریف لائے، اور وہاں پر شیخ عبدالسلام ابن مشیش جو اس زمانے کے قطب تھے، غوث تھے، اور علم فقہ میں وہ کمال رکھتے تھے کہ آپ کو شافعی وقت کہا جاتا تھا، ان کی تربیت میں رہے، انہوں نے نگاہ ڈالی، تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو کامل کیا، اور آپ کے آگے کی تمام منزلیں بیان کرنے کے بعد آپ کو روانہ کر دیا، اور یہاں تک کہ آپ کو بتایا کہ آپ کا مقام جو ہے مصر میں ہوگا۔ تو مصر آپ تشریف لے آئے الحمدللہ رب العالمین، اور وہاں پھر آپ نے جو اولیاء کی تربیت کی، انشاءاللہ اس کے بارے سے گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت مزار پر انوار پہ موجود ہیں، اور جس کو آج تک تصویروں میں دیکھتے رہے تھے اور اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے رہے تھے، الحمدللہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مقدس مقام پہ پہنچا دیا، یعنی امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک۔ تو الحمدللہ یہاں پہ مزار شریف جو ہے مسجد پہ منقسم ہے، مسجد کے ایسے 4 بڑے بڑے مینار ہیں جو چاروں طرف سے نظر آتے ہیں، اور پھر اس کا درمیان میں ایک گول گنبد بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو گنبد ہے یہ سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز شریف ہے، اور یہاں پر آپ سے قبر شریف ہے، یہاں پر لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں، اور چاروں طرف اس کے الحمدللہ 12 دریاں بنی ہوئی ہیں، یہاں پر مزار کے سامنے بھی 12 دری بنی ہے، پھر لمبائی میں بنی ہے، پھر مسجد کی طرف سے جب واپس لوٹ کے آتے ہیں وہاں پہ 12 دریا بنی ہے، سامنے سے آتے 12 دریا بنی ہے، اور بہت خوبصورت مزار الحمدللہ۔ اور امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمایسرا کے اس
اس کوہستان میں آپ مدفون ہیں، اور اس کی وجہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھی کہ ایک مرتبہ سیدنا امام ابو الحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے حکم پر مصر میں آ گیا ہوں، یہ فرعونیوں کی سرزمین ہے، ان فرعونیوں میں رہتا ہوں، انہیں میں کھاتا ہوں، انہیں میں پیتا ہوں، تو میں یہیں پہ دفن کر دیا جاؤں گا؟ تو رب نے فرمایا کہ ابو الحسن، میں تمہیں ایسی جگہ موت دوں گا، ایسی جگہ وصال تمہارا ہوگا جہاں پر کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ 7ویں ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور اس وقت 15ویں ہجری چل رہی ہے، تو 800 سال پہلے یہاں پر کوئی آبادی نام کی چیز نہیں تھی، بلکہ اب بھی اگر یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر لوگوں کی آبادی نہیں ہے، بلکہ یہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ یہ شہر صرف آپ کے نام، شہر نہیں، یہ علاقہ آپ کے نام پر آباد ہے۔ اس مزار شریف کے ارد گرد چند گلیاں ہیں، ان چند گلیوں میں لوگ نہیں رہتے، بلکہ یہاں پہ مختلف شاذلی سلسلے کے بزرگوں کے رباط بنے ہوئے ہیں، جن کا کام صرف اور صرف آنے والے مہمانوں کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے اتنے مہمان نواز ہیں، آنے والے کو نہیں جانتے، مگر وہ 1 دن 2 دن یا 10 دن رکنا چاہے اس کو ٹھہراتے بھی ہیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اور جو مشائخ ہیں وہ دنیا کے مختلف شہروں میں ہیں، مگر انہوں نے اپنے خدام یہاں پہ رکھے ہیں، خود بھی یہاں پہ حاضری دیتے رہتے ہیں، اور امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو آتا ہے اس کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبردست سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جس کے وجہ سے آنے والے زائرین کو بھی الحمدللہ خدمت ہوتی ہے۔ اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ دنیا داری سے، یہ مال و زر اور دیگر چیزوں سے اتنا پاک ہے کہ جہاں پر عموماً مزار ہوا کرتے ہیں تو وہاں پہ کثیر تعداد میں دکانیں ہوا کرتی ہیں، لیکن امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ جس مقام پہ مدفون ہے یہاں پر آپ کو کوئی دکان ہی نہیں ملے گی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی اشیاء کی دکان بھی مجھے کوئی نظر نہیں آئی ہے۔ تو یہ سلسلہ شاذلیہ کی خصوصیت ہے جو امام شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آج بھی شاذلیوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ شاذلیہ یہ دنیا کمانے کا نام نہیں ہے، یہ مال و دولت جمع کرنے کا نام نہیں ہے، یہ فی سبیل اللہ کے لیے لوگوں کی خدمت کرنے کا نام ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو اپنے رب کی بارگاہ سے جوڑنے کا نام ہے، یہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے کا نام ہے، یہ محمدی اخلاق حسنہ کا نام ہے، یہ معرفت کے اعلیٰ درجوں کا نام ہے شاذلیہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس عظیم امام کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔